چلیں فرض کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان عمارت تعمیر ہو رہی ہے اور اس کی تعمیر میں بے شمار اینٹیں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن جب سب سے مضبوط، سب سے قیمتی اور شاندار اینٹ لگانے کا وقت آئے تو اسے زمین کی گہری بنیادوں میں ایسے دفن کر دیا جائے کہ وہ کبھی کسی دیکھنے والے کو نظر ہی نہ آئے۔ بظاہر تو یہ واقعی ایک ناقابل فہم اور غیر منطقی بات لگتی ہے۔ بالکل، مطلب کوئی بھی انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کو اس طرح خاموشی سے کیوں چھپائے گا؟ ہم انسان تو عموماً اپنا فائدہ دکھانے، راحت پانے اور اپنی کامیابیوں کو نمایاں کرنے کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن عقیدے اور کردار کی دنیا کے اصول اس مادی دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مادی نفع نقصان تولنے والا پیمانہ مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے۔ روحانی اور اخلاقی دنیا میں کچھ کھونے کا مطلب دراصل بہت کچھ پانا ہوتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو انسانی فطرت کو ایک بالکل نیا رخ دیتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بالکل یہی نیا رخ ہے۔ آج ہمارے سامنے خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انتہائی تفکر آمیز اور گہری تحریر ہے جس کا عنوان ہے قربانی مسلمان کو مسلمان بناتی ہے۔ ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کا تصور محض جانور ذبح کرنے یا کسی ضرورت مند کو چند روپے خیرات کر دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا ہمہ گیر عمل ہے جو انسان کے اندرونی کردار کو مضبوط کرتا ہے، معاشرے کی اجتماعیت کو ایک سیسا پلائی دیوار میں ڈھالتا ہے اور روزمرہ کی ان چھوٹی چھوٹی غیر محسوس قربانیوں کے ذریعے انسان کو اللہ کے بے حد قریب کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں، اور میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ قربانی کس طرح ہمارے زبانی دعووں کو ایک زندہ حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ مطلب اس سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں قربانی کو محض ایک ظاہری رسم کے طور پر دیکھنا بند کرنا ہوگا۔ تحریر کے مطابق قربانی دراصل اندرونی روحانی اور اخلاقی طاقتوں کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے، یعنی ایک طرف انسان کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر قربانی دینے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف جتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے عقیدہ اتنی ہی گہری جڑیں پکڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اچھا، تو کیا ہم قربانی اور ایمان کو ایک ایسے پٹھے یا مسل کی طرح دیکھ سکتے ہیں جو جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے؟ کیونکہ جسمانی ورزش میں بھی پٹھے ٹوٹتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر وہ مزید طاقتور ہو کر وہ بھرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ مثال بہت زبردست ہے۔ روحانی نشوونما بھی اسی طرح کی تکلیف دہ ٹوٹ پھوٹ اور دوبارہ تعمیر ہونے کا نام ہے، اور اس روحانی مسل کی سب سے بڑی طاقت کو مصنف نے ایک ہی لفظ میں سمو دیا ہے، اور وہ ہے صبر۔ انسان جب بھی کوئی قربانی دیتا ہے وہ دراصل اپنی برداشت، تحمل اور علو العزمی کی مشق کر رہا ہوتا ہے۔ ہر قربانی صبر کی اس صلاحیت کو گہرا کرتی ہے۔ قرآنی اصول بالکل واضح ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ایمان اور اسی صبر سے مشروط ہیں۔ صحیح، یہاں تک تو بات ہو گئی انسان کی انفرادی تبدیلی کی، لیکن انسان اکیلا تو نہیں ہے نا؟ جب یہ قربانی کا جذبہ انفرادی ذات سے نکل کر اجتماعی زندگی تک پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بات اجتماعی جدوجہد کی آتی ہے تو زیادہ قربانی درکار ہوتی ہے۔ سورۃ صف کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار قرار دیا گیا ہے، ایک ایسی دیوار جو مضبوطی سے جڑی ہو۔ اور یہیں وہ اینٹوں کی مثال آتی ہے جو میں نے شروع میں دی تھی۔ ایک دیوار تب تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک ہر اینٹ اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے صف بندی نہ کرے، اور اس صف بندی کے لیے انہیں اپنی انفرادیت قربان کرنی پڑتی ہے۔ کسی اینٹ کو تراشا جاتا ہے، کسی کو دوسری اینٹ کا بھاری بوجھ سہنا پڑتا ہے۔ یہ دراصل افراد کی وہ قربانیاں ہیں جو وہ ایک اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی قربانی تو ان اینٹوں کی ہے نا جو بنیادوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ بالکل، سب سے عظیم قربانی انہی کی ہوتی ہے۔ وہ کبھی نظر نہیں آتی، کوئی ان کی تعریف نہیں کرتا، لیکن پوری عمارت کا بوجھ انہی پر ہوتا ہے۔ ان کی خاموش قربانی کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس سب کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہم نے قربان کیا کرنا ہے؟ مادی چیزوں کی قربانی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم مال یا وقت دیتے ہیں تو دراصل ہم مال قربان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس مال کی محبت کو قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تحریر میں مادی قربانی کے 3 بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا،
چیز محبوب اور قیمتی ہونی چاہیے، فالتو چیز دینا قربانی نہیں ہے۔ دوسرا، ظاہری شے نہیں بلکہ اس کی محبت قربان ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ قربانی صرف اس ذات کے لیے دی جاتی ہے جو ان چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ کی ذات۔ اب اگر وقت کی قربانی کی بات کریں تو وقت جو برف کی طرح پگھل رہا ہے، انسان اسے روک نہیں سکتا۔ ہاں، وقت تو گزر ہی رہا ہے، ہر لمحہ یا تو ابدی سکون بنے گا یا عذاب۔ سورۃ الحشر کا حوالہ ہے کہ انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جمعے کے دن کی مثال دی گئی ہے کہ جب پکارا جائے تو کاروبار چھوڑ دینا قرآنی حکم ہے۔ یہ وقت کی قربانی کی ایک عملی مشق ہے۔ اچھا، وقت کے بعد باری آتی ہے مال کی۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ مال شاید کوئی بری چیز ہے۔ مصنف سورہ آل عمران کی آیت 14 کا حوالہ دے کر تسلیم کرتے ہیں کہ مال سے محبت انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ جی، فطری چیز ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مال کو برا نہیں کہتا بلکہ اسے خیر کا نام دیتا ہے۔ مال و دنیا بذات خود بری چیز نہیں ہے، بلکہ برائی یہ ہے کہ انسان اسی مال کو اپنی حتمی منزل سمجھ لے اور دنیاوی زندگی کے سامان کو سب کچھ مان بیٹھے۔ سورۃ الکہف کی وہ مثال دی گئی ہے جہاں دنیاوی زندگی کو اس نباتات سے تشبیہ دی گئی ہے جو پانی سے گھنی ہوتی ہے اور پھر سوکھ کر بھس بن کر اڑ جاتی ہے۔ مطلب مال کی کوئی آبدی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر تو بے پناہ اجر ہے۔ جی، سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے پر 700 گنا اجر کا وعدہ ہے۔ مصنف یہاں ایک چبھتا ہوا نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ہم تمباکو نوشی یا چٹورا پن پر تو بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اور آخری مادی شے جو ہم دے سکتے ہیں وہ جان ہے۔ جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں نا۔ جان سب سے بڑی متاع ہے۔ موت بہرحال آنی ہے، لیکن جو جان اللہ کی راہ میں دی جائیں وہ فرد اور قوم کے لیے حیات ابدی بن جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کا فرمان ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو۔ ہاں، وہ زندہ ہیں مگر ہم شعور نہیں رکھتے۔ اور ان احادیث کا بھی ذکر ہے کہ جو جہاد میں حصہ نہ لے اور نہ اس کی آرزو رکھے وہ منافق کی موت مرتا ہے۔ اور ایمان کے کمال کی نشانی یہ ہے کہ بار بار شہید ہونے کی آرزو کی جائے۔ یہ مادی قربانیاں تو عموماً کسی بحران یا کسی جنگ میں دی جاتی ہیں، لیکن زندگی تو روزانہ گزر رہی ہے نا۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ کسی بحث کے دوران اپنی انا کو مارنا اور خاموش ہو جانا بعض اوقات بٹوئے سے پیسے نکالنے سے زیادہ مشکل اور بڑی قربانی ہے؟ یہ غیر محسوس میدان جنگ ہے، روزمرہ کی دائمی اور غیر مادی قربانیاں، اپنے جذبات، پسند و ناپسند، رشتہ داریاں اور نقطہ نظر کی قربانی۔ حدیث کا حوالہ ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت اور نفرت کی اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال ہے کہ وہ اللہ کی پسند میں فنا ہو گئے تھے۔ اور اگر خاندانی محبت کی بات کریں تو یہ دنیا کا طاقتور ترین رشتہ ہے، مگر اسے بھی اللہ کے حق کا مطیع ہونا چاہیے۔ خاندان پرانے رسم و رواج کا قلعہ ہوتا ہے اور جب کوئی تبدیلی لاتا ہے تو پہلی مخالفت یہیں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے شاید قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی مثالیں کتنی واضح ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد اور بیٹے کی قربانی دینی پڑی اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی سے قطع تعلق کرنا پڑا۔ اصول یہ ہے کہ مخالف رشتہ داروں سے دوستی ختم کی جائے، مگر ان سے نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور اگر وہ محبت سے بھی رکاوٹ بنے تو بھی اللہ کے عہد کو غالب رکھنا ہے۔ یہ جذباتی بلیک میلنگ کا سامنا کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور پھر پرانے دوستوں کو چھوڑنا، نئے دوست بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی قوم نے معاذ اللہ دیوانہ اور دشمن تک کہا۔ خود پسندی اور انا باطنی خرابیوں کی جڑ ہیں، انہیں فنا کرنا کٹھن ترین کام ہے۔ اچھا، اس روزمرہ کے تسلسل کو سمجھنے کے لیے جو ڈرائیونگ کی مثال دی گئی ہے تحریر میں، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ جی، مصنف نے پہاڑی راستے اور ہموار راستے کی مثال دی ہے۔ جب کوئی شخص خطرناک پہاڑی راستے پر ڈرائیونگ کر رہا ہو تو وہ چوکنا ہوتا ہے، لیکن سیدھے اور ہموار راستے پر غفلت سے حادثے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی عام روزمرہ کی زندگی وہ ہموار راستہ ہے۔ بالکل، روزمرہ کی زندگی میں قربانی دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم محتاط نہیں ہوتے۔ جیسے فجر کے لیے بستر چھوڑنا ایک چھوٹی سی قربانی ہے،
لیکن اس کا تسلسل اسے مشکل بناتا ہے۔ پانی کے قطرے کی مثال بھی دی گئی ہے جو مسلسل گل کر چٹان میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اور جب مایوسی کا وقت ہو، جب کامیابی کی کوئی امید نہ ہو اور شکست سامنے ہو، اس وقت قربانی دینے کا تو اجر بہت بڑا ہے نا۔ لیکن روزمرہ کی یہ لگاتار قربانیاں انسان کو تھکا تو سکتی ہیں۔ وہ کون سا ایندھن ہے جو اس جذبے کو بجھنے نہیں دیتا؟ یعنی اگر ہم کسی ایسے شخص کو تحفہ دیں جس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں پیسے خرچ کرنے کا دکھ نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ کیا ایمان کی حلاوت کا بھی یہی مطلب ہے؟ محبت الہی ہی ہر شے کی بنیاد ہے۔ سورۃ البقرہ کا فرمان ہے کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور حدیث میں ایمان کی حلاوت کی جو 3 شرائط ہیں ان میں سر فہرست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ محبت پیدا کیسے ہو انسان کے دل میں؟ سب سے پہلا قدم ذکر الہی ہے، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا۔ پھر دوسرا ہے احساس حضوری۔ احساس حضوری یعنی یہ احساس کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ قرآن میں سورۃ الحدید کی آیت ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور سورۃ الطور میں ہے کہ یقیناً تم ہماری نظروں میں ہو۔ جب یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو پھر قربانی دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز شوق ملاقات بھی بتائی گئی ہے۔ موت اختتام تو نہیں، عدلی منزل کا وقفہ ہے۔ جب دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے تو اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور ساتھ ہی اعمال کی کوتاہی کا خوف بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے شوق کی دعا مانگتے تھے۔ چوتھی چیز ہے شکر گزاری اور عجز۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے بہت کر لیا۔ مطلب قربانی دینے کا موقع ملنا خود اللہ کا ایک بڑا فضل ہے۔ بالکل، سورۃ المؤمنون کی آیت ہے کہ جو دیتے ہیں ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اور ان سب کے ساتھ 2 بڑی قرآنی استعانتیں یا مددگار ذرائع بھی بتائے گئے ہیں، صبر اور نماز۔ جی، سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ نماز محض رسمی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر ہے، اور صبر استقامت اور روکے رکھنے کا نام ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو قربانی کے لیے درکار توانائی فراہم کرتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ان تمام اصولوں کو ہم ان 2 عظیم ہستیوں کی زندگیوں میں بڑی صراحت سے دیکھتے ہیں جنہوں نے قربانی کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ بے شک، 2 مثالی پیکر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے والد، خاندان، معاشرے اور آخر کار اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی ذاتی اخلاقیات تک کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا اور امام الناس بنے، اور دوسرے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کی سختیاں، طائف کی سنگباری اور احد میں دندان مبارک کی شہادت، یہ سب ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ سورۃ الحج کے مطابق تقویٰ پہنچتا ہے۔ جی، اصل قربانی تو اپنی پوری زندگی، اپنا جینا اور مرنا سب اللہ کے حوالے کر دینا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں واضح کیا گیا ہے۔ تو سننے والوں، اس ساری بحث کا حاصل کلام یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے انسان پوری بنی نوع انسان کے لیے گواہ بن کر کھڑا ہے۔ قربانی کے بغیر اسلام کی نشات ثانیہ اور عروج محض خواب اور تقریروں کا موضوع ہی رہے گا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم ڈگمگا سکتے ہیں، مایوس ہو سکتے ہیں، اس لیے سب سے گہرا نقطہ یہ ہے کہ اپنی بہترین کوشش کے باوجود ہمیں اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی اور مدد مانگنی چاہیے۔ بالکل، اور اسی لیے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام سورۃ البقرہ کی اس عظیم دعا کے مفہوم پر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اجتماعیت کی مضبوط دیوار کا حصہ بننے کے لیے، اس کی بنیادوں میں دفن ہونے والی خاموش اور اندیکھی اینٹ بننے کے لیے تیار ہیں؟ غور ضرور کیجیے گا۔